हेलो, 안녕하십니까? मेरा नाम ली की 저는 वुन है 요한의 और 이름으로 मुझे 새롭게 यूहन्ना के 만든 नाम पर मुकर्रर किया गया। आज 이기원입니다. हम आखिरी लेक्चर से अपने 오늘은 सिलसिले को जारी 지난 रखते 시간에 हुए 이어 मुकाशवा के 7वें 계시록 बाब की 7장에 तफसीलात को मालूम 대해서 करेंगे। 강의하도록 하겠습니다. 하나님의 새 नबूवत और मुकाशवा 언약, की तकमील पर 계시록 गवाही, खुदा 예언과 का 성취 नया 증거. अहद। 오늘 आज जिसके 제가 कलाम की गवाही दी 준비할 जाएगी 말씀은 वो मुकाशवा 7 요한계시록 बाब का मवाद 7장의 होगा। 내용이 अगर हम 되겠습니다. मुकाशवा 7 बाब के उन्वान पर नज़र डालें 요한계시록 तो ये नए 7장의 रूहानी इसराइल 제목을 के बनाए गए 본다면 12 कबीले 새 हैं। 창조된 लिहाजा अगर आप 영적 उन्वान का 새 शुरू से 이스라엘 देखें तो 12지파가 नई तख्लीक 되겠습니다. लिखा हुआ है। 자, फिर 제일 इसका मतलब 앞머리에 क्या है? 보면 새 क्योंकि जो 창조라고 कुछ 되어 पहले 있지요. बताया गया था 자, वो 이것은 무엇인가 앞에 बेउनवान 창조된 हो गया 것이 था। इसके 잘못되었기 मायने 때문에 हैं दोबारा 다시 तख्लीक करना। 창조한다라는 तो आज 의미가 खुदा 있게 की 되는 नई 것입니다. बादशाहत और 그래서 이제 नए 오늘날 लोगों को तख्लीक किया जा 하나님께서는 रहा है। 다시금 नई बादशाही 하나님의 새 나라 새 और नए 민족을 रूहानी इसराइल 창조하시게 के 되니 12 कबीले 그것이 जिनका जिक्र 바로 मुकाशवा के 오늘 계시록 7 बाब में 7장에 किया गया 나오는 है। 바로 चुनांचा खुदा का 영적 새 이스라엘 बाइबल की 66 12지파가 किताबों 되는 और 것입니다. मुकाशवा की किताब 그래서 성경 के मकसद का 66권과 खुलासा 그리고 मुख्तसर यूँ किया जा 계시록의 सकता है 하나님의 कि ये एक 목적을 नई बादशाहत 한마디로 और नए 말한다면 लोग यानी 바로 새 12 나라 कबीलों 새 की 민족 तख्लीक 12지파 होगी 창조가 되는 और 것입니다. यही 이것이 खुदा का 하나님의 마지막 आखिरी 목적이었던 मकसद होगा। 것이었습니다. 계시록 अब मैं 7장 आपको 내용의 मुकाशवा 7 흐름을 बाब के बहाव के बारे में 말씀드리겠습니다. बताऊंगा। 먼저 계시록 सबसे 6장에서 पहले मुकाशवा के बाब 6 से सूरज चांद सितारों की अदालत की गई। मैं जानता हूं कि आपने पिछली बार तोमा कबीले के रहनुमा के साथ ये अच्छी तरह सीखा है। अफसोस की बात यह है कि खुदा का खैमा, खैमे का मकदस और उसके मुकद्दसीनों ने निकोलियों के पेश करदा बुतों की कुर्बानी खाई और हरामकारी की मैं फिर उस शैतान के खादमीन के साथ मिलकर एक हो गए और आखिर में वो लोग बन गए जो शैतान से ताल्लुक़ रखते थे और गैर कौमों के गारों, पहाड़ों और चट्टानों में छुप गए और इसी वजह से खुदा का खैमा का मकदस और उसके मुकद्दसीन की अदालत हुई। वो तबाह हुए और ख़त्म हो गए। ताहम ये सिर्फ एक कलीसिया का खात्मा नहीं बल्कि एक दौर का खात्मा है। अब जबकि बादशाही और खुदा के लोग ख़त्म हो गए, यही वजह है कि खुदा को अपनी नई बादशाही और नए लोगों को दोबारा तख्लीक करना पड़ा और ये बात यहाँ मुकाशवा 7 बाब में कही गई है। चुनांचा नई बादशाहत और नए लोग 12 कबीलों के पहले मोहर शुदा 1,44,000 अफराद तख्लीक किए गए। और अगर आप मुकाशवा के बाब 7 9 से 14 आयात को देखते हैं तो सफ़ेद जामों में मलबूस एक अजीम भीड़ नज़र आती है। ये वो लोग हैं, अब खुदा के ये फर्जंद हैं और वो लोग बन जाएंगे जिन्हें दुनिया के आखिर में मुंतखब किया जाएगा। तो आगे बढ़ें और पढ़ते हैं मुकाशवा 7वां बाब उसकी पहली 4 आयात को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और इस मवाद के बारे में बात करते हैं। चलें आएँ हम इन आयात की तिलावत करते हैं और मुकाशवा 7वें बाब की पहली 4 आयात को पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसने चारों फरिश्तों से जिन्होंने ज़मीन के समंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों पर और उनके माथों पर मोहर न लगा लें, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़रर ना पहुंचाना और जिन पर मोहर की गई है उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। जी हाँ, आपने अच्छी तरह पढ़ा है। सबसे पहले बात जो मैं मुकाशवा 7 आयत 1 में कही गई है वो इसके बाद है, मतलब इसके पहले और बाद में कुछ वाक़यात का होना ज़रूर है। फिर ये कौन से वाक़यात थे जिसकी बात हो रही है? ये मुकाशवा 6 बाब के वाक़यात के बाद है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया था, साबका आसमान और सूरज और चांद और सितारों की अदालत की और ख़त्म कर दिए गए। दूसरे लफ्ज़ों में ये खुदा के वो लोग थे जो सूरज, चांद और सितारे ख़त्म हो गए। ये वाक़यात मत्ती 8 उसके 12वीं आयत की तकमील थी जो इस बादशाहत के मौज़ूआत थे और इन्हें बाहर अंधेरे में फेंक दिया गया जहां रोना और दांत पीसना था। चुनांचा मुकाशवा के 6 बाब के वाक़यात के बाद मुकाशवा का बाब 7 पूरा होता है। फिर अगर हम आयत 1 से 8 पर नजर डालें तो 12 कबीले 1,44,000 पर मोहर की गई है। फिर ये वो वाक़या है जो मत्ती 8 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक हम इसको देखते हैं जिसमें कहा
گیا ہے کہ بہت سے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ضیافت میں شریک ہوں گے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے 4 فرشتوں کو زمین کے چاروں کونوں پر کھڑے دیکھا اور زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے دیکھا تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر بھی ہوا نہ چلے اور اسے روکا جائے۔ یہاں 4 فرشتے کروبی فرشتے یعنی کہ کمانڈر یا چیف فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور زمین کے چاروں ہوائیں بہت سے فرشتوں کو ظاہر کرتی ہے جنہیں کروبی فرشتوں نے روکا ہے اور یہ کروبی فرشتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روزمرہ زندگی میں ایک شخص جو کسی گروپ یا تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کسی گروپ یا تنظیم کا سربراہ کہا جاتا ہے، یا کمپنی کے نمائندے کو بھی ایک سربراہ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہ آسمان میں فرشتے ہیں جن کا کردار سربراہ کا ہے، اور یہ فرشتوں کی 4 تنظیمیں ہیں اور اس کے لیے یہ کمانڈر فرشتے ہیں۔ بس یہ کروبی فرشتے زمین کی 4 ہواؤں کے فرشتوں کو روک رہے ہیں تاکہ کسی کو ہوا کو زمین یا سمندر یا درخت پر چلنے سے روکا جا سکے۔ چنانچہ اس زمین سے مراد خیمہ کا مقدس ہے، اور سمندر سے مراد دنیا ہے، اور منتخب درختوں سے مراد منتخب فرقے ہیں۔ بس یہ سمجھنے کے لیے کہ کسی بھی ہوا کو چلنے سے روکنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت 3 میں لکھا ہے کہ زمین یا سمندر یا درختوں کو اس وقت تک نقصان نہ پہنچایا جائے جب تک کہ ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ لگا دیں۔ اس کا کلام کے مطابق 4 فرشتوں نے 4 ہواؤں کو روکے رکھنے کی ضرورت وجہ کیا ہے؟ خدا کے 1,44,000 بندوں کو مہر کرنا۔ بس جب تک ان پر مہر نہ لگا دی جائے تو ہواؤں کو روک لیا جاتا ہے، اس لیے عدالت بھی روک لی گئی ہے۔ پھر ان پر مہر لگانے کے بعد ہوا اور عدالت پھر جاری کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ 6 باب میں تیز ہوا چل رہی ہے اور 7 باب میں ہوا کو روک لیا گیا ہے، اور 6 باب میں فرشتوں کے ذریعے عدالت ہوئی۔ پھر باب 7 میں عدالت دوبارہ روک لی گئی، لہٰذا 1,44,000 پر مہر لگانی ضروری ہے۔ پھر مہر لگانے کے بعد ہوا اور عدالت واپس شروع ہو جاتی ہے تو ہوا کو یہاں واپس رک جاتی ہے۔ چنانچہ جاری رکھتے ہیں، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے آتے دیکھا جس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی۔ یہ سب سے اہم مواد میں سے ایک ہے جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو خدا کی مہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق عرف میں یہ کسی شخص کے حوالے سے مہر کا حوالہ نہیں بلکہ ایک مہر کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے۔ تو ایک مہر، اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو کسی کا نام ڈاک ٹکٹوں یا مہروں پر لکھا جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ مہر کسی چیز یا نشان کرنے یا اس پر مہر لگانے کے لیے استعمال کی گئی تھی، پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس شخص کی ہے جس کا نام اس مہر پر لگا ہے۔ بس اگر یہ خدا کی مہر ہے تو اس پر خدا کا نام لکھا ہونا چاہیے۔ تو پھر خدا کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے یہ یہوہ ہے۔ تاہم یوحنا 1 باب اس کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ کلام خدا ہے۔ تو اب خدا کا کلام خدا کی مہر پر لکھا ہوا ہے، اور جس شخص کو یہ کلام ملے گا وہ بھی خدا کی مہر کے متبادل ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ حجی 2 باب کی 23ویں آیت پڑھیں تو آپ کو یہاں لکھا ہے کہ میں زروبابل کو خدا کی مہر بناؤں گا، اس کی مہر اس کی انگوٹھی۔ لیکن یہ کلام یسوع کے ذریعے پورا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں خدا باپ کی طرف سے مہر شدہ ہوں۔ بس خدا کی مہر کرنے کے لیے مہر کا مطلب خدا کا کلام ہے اور چرواہا ہے جس نے یہ کلام وصول کیا۔ پھر اس بنا پر ان کے ماتھوں پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہنوں اور دلوں میں خدا کا کلام لکھنا۔ اگر آپ اس کا موازنہ کسی ڈاک ٹکٹ سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی پر مہر لگانا، اس کا مطلب ہے اس پر مہر لگانا، ٹھیک ہے۔ بس کسی پر مہر لگانا کا کام کرنے کے لیے ان کے ذہنوں اور دلوں میں خدا کے کلام کی مہر لگانا ہے، تو یہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہر لگانا کا کام ہے۔
اب آئیں خدا کی مہر سے مہر ہونے کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب کوئی خدا کی بات سنتا اور قبول کرتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے اور اسے اپنے ذہن اور دل میں برقرار رکھتا ہے، تب ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مہر شدہ ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی مہر ہے، یہ وہ کلام ہے جس پر مہر لگائی جا رہی ہے، جو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں درج ہے۔ مہر لگانے اور مہر ہونے کے معنی یہی ہیں۔ چنانچہ فی الحال میں خدا کے مکاشفہ کے کلام کے بارے میں لیکچر دے رہا ہوں۔ پھر اگر آپ اس کو دیکھتے جو میں نے ابھی سکھایا ہے، جیسا کہ میں آپ کو مکاشفہ الہام کا کلام سکھا رہا ہوں، تو میں مہر لگا رہا ہوں، اور آپ سب جو کلام سن رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، آپ پر مہر کی جا رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یہ اتنا مشکل نہیں۔ 이해되시겠죠? 어렵지 않습니다. مزید دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہے، تو میں نے مشرق سے ایک اور فرشتے کو اوپر آتے دیکھا، زندہ خدا کی مہر کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر لگا دیں۔ پھر یہاں سورج کا مطلب زبور 84 اس کی آیت 11 میں خدا کا کلام ہے، لہٰذا جس جگہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ مقام اس بارے میں بات کر رہا ہے جہاں خدا کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکاشفہ کی تکمیل کی جگہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرشتہ خدا کی مہر لاتا ہے اس کا کام مہر لگانا ہے۔ پس یہ لکھا ہے کہ جب تک ہم مہر نہ لگا دیں، تو ہم ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مہر لگانے یا مہر لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ پس سب سے پہلے فرشتے ہی خدا کی مہر کو لاتے ہیں، لیکن چنانچہ یہ ہم اور ہمارے تک لکھا ہے۔ ہم لفظ روحانی دنیا میں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا۔ پھر یہاں زمین پر مہر لگانے کا کام کون کرے گا؟ پس جو فرشتہ خدا کا کلام لاتا ہے وہ لوگوں کو بتائے گا، لیکن یہ ایک ایک کر کے سب لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ ہم اسے مکاشفہ 10 میں دیکھ سکتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو خدا کا کلام اور مکاشفہ یا یسوع کا ظاہر شدہ کلام لے کر آتا ہے، اور مکاشفہ 10ویں باب میں ایک شخص کو یہ کتاب دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کھا۔ چنانچہ جس نے اس کتاب کو وصول کیا اور کھایا وہ اس کلام کو پوری طرح جانتا ہے۔ کیا بائبل کہتی ہے کہ روح اس طرح ایک ایک کو بتائے گا یہ سب باتیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بائبل ہمیں کلام کو پہلے ایک شخص کو دینے کو بتاتی ہے، لہٰذا یہ خدا کا کلام کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ چرواہا جس نے مکاشفہ 10ویں باب میں کتاب کو ظاہر شدہ کلام کو کھایا اور ظاہر کیا، اور اس چرواہا کے حقیقت شنچنجی کے نمائندہ مان ہی لی ہیں۔ چنانچہ آج شنچنجی کا نمائندہ نیا یوحنا وعدہ کا چرواہا ہے، اور اس نے 12 قبیلوں کے رہنماؤں کو پڑھایا اور ان پر مہر کر دی۔ چنانچہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر قبیلے کے ہزاروں افراد پر مہر کر دیں۔ چنانچہ اس نسبت میں ہم سب سے پہلے روحانی دنیا میں خدا کے فرشتے تھے، اور وہ چرواہے بھی تھے جس نے کھلی کتاب کو وصول کیا اور کھایا، اور شنچنجی کے 12 قبیلوں کے رہنما جن پر چرواہے نے مہر کر دی تھی، جنہوں نے اس کتاب کو وصول کیا تھا۔ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اگر خدا کی مہر ہے، اس کے برعکس شیطان کی مہر یا نشان بھی ہے۔ پس اگر کسی پر خدا کی مہر لگائی جائے تو وہ خدا کے ہیں، لیکن اگر کسی پر شیطان کی مہر یا اس کا نشان لگایا جائے تو وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صورت میں شیطان کی مہر نہ لگائی جائے۔ شیطان کی مہر کو مکاشفہ 13ویں باب میں شیطان کا نشان قرار دیا گیا ہے۔ خدا کا کلام خدا کی مہر ہے، لیکن شیطان کے جھوٹ اور جھوٹی تعلیمات جیسا کلام شیطان کی مہر پر درج ہے، وہ شیطان کا کلام ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 13ویں باب میں جائیں تو جھوٹ کو دوبارہ 666 کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے۔ تو آپ اس قبیلے کے رہنما سے تفصیل سے یہ سیکھیں گے جو مکاشفہ 13ویں باب میں اس کلام پر لیکچر دیں گے۔ ہمیں کبھی بھی شیطان کے نشان، شیطان کے جھوٹ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ شیطان کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز پر آمین نہ کہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ پر سچائی کے کلام سے بالکل مہر لگا دی جائے گی۔
تو ہم کس کی مہر کو وصول کریں؟ یقیناً یہ خدا کی مہر ہونی چاہیے۔ لہٰذا شیطان کا نشان، شیطان کی مہر ایک لفظ میں یہ 666 ہے، یہ کسی بھی طرح سے بار کوڈ نہیں ہے۔ پس شیطان کا نشان جھوٹ ہے۔ پس اگر کوئی اپنے دل میں جھوٹ کو مان لے اور اس پر یقین کر لے تو وہ شیطان کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ پس آخر میں آگ، گندک اور جہنم کی جھیل میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ ایمان کا مقصد آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے، لیکن اگر کوئی اب بغیر ایمان کی زندگی گزارتا ہے اور یہ سب بیکار ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ کیا فائدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل خدا کی مہر، خدا کا نشان حاصل کرنا چاہیے، یعنی سچائی کے کلام کو وصول کرنا ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا کی ملکیت بن جائیں گے اور خدا کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں تمام پیارے پادریوں، لہٰذا اہلیت کے، الہیات کے طلباء اور سب مقدسین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ پیسہ ہے، عزت ہے یا اختیار؟ نہیں، جیسا کہ پہلا یوحنا 5 باب کی 13 آیت میں بیان کرتا ہے، ہمارے ایمان کا مقصد بائبل کا مطالعہ کرنا اور یقین کرنا ہے کہ خدا اور یسوع پر ایمان کا واحد مقصد آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے، اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ بائبل کے کلام میں اچھی طرح درج ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اور آپ بھی جن پر مہر لگا دی جا رہی ہے، خدا کی مہر کو، سچائی کے کلام کو لیں گے۔ تو فرض کریں کہ آپ خدا کی مہر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ خدا کی مہر حقیقت میں کیا ہے، تو میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ لہٰذا خدا کی مہر، خدا کا نشان جو آج ہمیں حاصل کرنا چاہیے، وہ نیا عہد ہے، جس کے بارے میں یسوع نے لوکا 22 اس کی 14ویں آیت تا 20ویں آیت تک اور عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 8 سے 12 آیات میں بات کی ہے۔ یہ کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اگر ہم نئے عہد کو صرف ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں تو وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ نیا عہد کیا ہے؟ یہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ مکاشفہ 2000 سال پہلے ایک رویا مکاشفہ یا پیشن گوئی کے طور پر ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اب آج اس دور میں جیسا کہ حقیقت میں پورا ہوا ہے، اسی لیے اس طرح کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا مکاشفہ کی پیشن گوئی اور تکمیل کو حقیقی طور پر ہمیشہ ذہنوں اور ہمارے دلوں پر خدا کی مہر لگانے کے مترادف ہے، جیسا آج ہمیں دلوں پر مہر لگانا چاہیے۔ لہٰذا مکاشفہ پر سیمینار کے ذریعے میں واقعی امید کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے پادریوں اور تمام مقدسین کے پاس مہر لگانے کے لیے یہ قیمتی موقع ہے۔ مجھے یہ دوبارہ کہنے کی اجازت دیں کہ خدا کی مہر جو ہمیں آج حاصل ہوئی ہے وہ ایک نیا عہد ہے جو مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیاں اور حقیقتیں ہیں۔ جی ہاں، اب ہم مکاشفہ باب 5 سے 8 آیات پڑھیں گے۔ تاہم 7 باب میں 4 آیت میں مہر شدہ خادموں کی تعداد درج کی گئی ہے، یعنی 12 قبیلوں میں سے 1,44,000، اور پھر ہر قبیلے کی بات کرتا ہے۔ تو آئیں آیت 5 سے 8 تک کے مواد کی تصدیق کرتے ہیں۔ چلے آئیں پڑھیں۔ مکاشفہ باب 7 اس کی 5 سے 8 تک تلاوت کریں گے۔ یہودا سے 12,000، روبن سے 12,000، جد سے 12,000، آشر سے 12,000، نفتالی سے 12,000، منسی سے 12,000، شمعون سے 12,000، لاوی سے 12,000، اشکار سے 12,000، زبنون سے 12,000، یوسف سے 12,000 اور بنیامین سے 12,000۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ اب مہر شدہ بندوں کی تعداد دیکھتے ہیں، وہ 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 ہے۔ لہٰذا مکاشفہ باب 7 4 سے 8 آیات میں دیکھتے ہیں ہر قبیلے میں مہر لگانے والوں کی تعداد 12,000 ہے، اور چنانچہ 12 قبیلے ہیں، یعنی کل 1,44,000۔ یہ 1,44,000 میں بعد میں مزید بات کروں گا، لیکن یہ کوئی علامتی نمبر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں لوگوں کی تعداد ضرور پوری ہونی چاہیے۔ پھر یہ 1,44,000 کیسے بنے؟ کیا یہ صرف ایک عدد ہے جو مقصد بنایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔
اس 1,44,000 کی پیشن گوئی تقریباً 2600 سال پہلے کی گئی تھی اور یہ دنیا کے آخر میں تخلیق کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ یرمیہ 31 باب کی 27 آیت میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ 2 بیج ہوں گے، انسان کا بیج اور حیوان کا بیج، اور قریباً 600 سال گزر چکے جانے کے بعد کلام کے مطابق یسوع نے جو پہلی آمد کے وقت زمین پر اس بیج کو بویا، اس نے اچھا بیج بویا۔ اچھا بیج جو بویا گیا تھا وہ خدا کے بیج کے بارے میں بول رہا تھا۔ تاہم جب خدا کا بیج بویا جاتا ہے تو شیطان یعنی دشمن آتا ہے اور وہ اپنا بیج بوتا ہے، کڑوے دانے۔ اور یسوع نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب اچھا بیج خدا کا بیج بویا جائے گا، بیج بڑھے گا اور گیہوں بن جائے گا، اور پوری طرح اگنے کے بعد گندم کو کاٹ کر کھتے میں جمع کیا جائے گا، اور وہ کھتا آسمان کی بادشاہی ہے جہاں خدا اور یسوع، اور لہٰذا خدا کا بیج پہلے ہی یہاں زمین پر بویا جا چکا ہے اور شیطان کا بیج بھی بویا گیا ہے۔ لوکا 8 باب اس کی 11ویں آیت میں بیج خدا کا کلام ہے۔ لہٰذا یسوع نے جو بیج بویا وہ کسی قسم کا جسمانی بیج نہیں تھا جو کسی کھیت میں بویا گیا تھا یا کسی کسان کی طرف سے بویا گیا تھا، لیکن یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا بیج جو بویا گیا تھا وہ خدا کے بیج تھا جو تقریباً 2000 سال پہلے بویا گیا تھا، اور قدرتی طور پر روحانی کھیتی کے وقت گیہوں کافی پک جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مکاشفہ کے باب 14 اور اس کی 14 آیت سے 16 آیت تک پڑھیں تو لکھا ہے کہ زمین کی فصل پک چکی ہے اور فرشتے درانتی سے فصل کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مکاشفہ کے 14ویں باب میں دیکھتے ہیں تو بائبل فصلوں کے پکے ہوئے اور پہلے پھلوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ 1,44,000 ہیں۔ پھر یہ 1,44,000 پکی ہوئی گیہوں پہلا پھل تخلیق ہے۔ لہٰذا یعقوب اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سچائی کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج اس دور میں یہ کٹائی کا کلام ہے جو کیا جا رہا ہے، اور مکاشفہ کے باب 7 میں 1,44,000 کی کٹائی اور ان پر مہر لگا دی گئی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کی اصل حقیقت کی تکمیل کے کلام پر مہر کر دی گئی ہے۔ جو 1,44,000 سچائی کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں ان کے فصل کاٹی جاتی ہے اور خدا کے مقصد کے مطابق مہر کر دی جاتی ہے، اور آخر کار خدا کے بیٹے پہلے پھل اب تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو یہ 1,44,000 کون ہیں؟ کٹائی کے بعد وہ مکاشفہ کے نئے عہد کے ساتھ مہر شدہ ہیں، وہ مہر شدہ 1,44,000 بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبرانیوں 8ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ میں خدا کی شریعت ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور اسی طرح خدا کی شریعت دوسرے لفظوں میں مکاشفہ کا کلام ان کے ذہنوں اور دلوں میں لکھا جاتا ہے اور چنانچہ ان پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو یقیناً وہ کسی اور کیسے سیکھنے کے قابل ہیں۔ لہٰذا خدا کی نئی بادشاہی اور نئی روحانی اسرائیل کے نئے لوگوں کے ان کا فرض چرواہا اور ان کا چرواہا کیسا ہوگا۔ مزید مکاشفہ 22ویں باب میں یہ خدا کے بندوں کی بات کرتا ہے جو بادشاہی کاہنوں اور چرواہوں کے طور پر ابد تک خدمت کریں گے۔ لہٰذا برائے کرم ذہن میں رکھیں کہ یہ 1,44,000 بادشاہی کاہنوں کا فرقہ پورا کریں گے جو خدا کی بادشاہی میں کلام کے تعلیم دیتے ہیں۔ وہ واقعی بابرکت لوگ ہیں جن کے پیشن گوئی 2600 سال پہلے کی گئی تھی، اور آج تک حقیقت کے طور پر وہ خدا کے بیج سے پیدا ہونے کے لیے خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ سب بڑی برکت حاصل کریں گے۔ پھر کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ کس پر مہر لگائی گئی ہے؟ دوسرے لفظ میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہم مہر شدہ ہیں یا نہیں۔ کیا صرف یہ کہنا کہ میں مہر شدہ ہوں تو وہ مہر شدہ ہے؟ مثال کے طور پر ہم اسکول میں کیسے جان سکتے ہیں کہ آیا کوئی طالب علم ریاضی کا مسئلہ جانتا ہے، یا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جیسا آج ہم نے سیکھا کہ کوئی طالب علم نے اپنے دماغ یا دل میں اسے لکھا ہے یا نہیں؟ تو طالب علم کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن کیا وہ اس کا مطلب
अच्छी तरह जानता है और उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उससे इम्तिहान लेना ज़रूरी है। तो आज इसी तरह तकमील के कलाम में शिनचन जी का इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि आया हम अपने जहनों और दिलों में नए अहद यानी मुकाशवा को लिखा है या नहीं। लिहाजा शिनचन जी के 12 कबीलों ने नए अहद को अमली जामा पहनाने के लिए इम्तिहान लिया है। और जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आप कलीसियाओं मखसूस कबीले और कलीसियाओं के अफराद सफ़ेद जामने पहने हुए हैं और खुदा के तख्त के सामने घुटने टेकते हैं और मुकाशफा के कलाम का इम्तिहान दे रहे हैं। लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आप सब जो कलाम सुन रहे हैं इस तकमील और हकीकत पर एक नज़र डालेंगे और पूरी दुनिया से सिर्फ शिनचन जी के 12 कबीलों ने इसको जाहिर किया है। जैसा कि हम मुकाशफा 7 बाब आयत 5 से 8 में देखते हैं, जो आपने पढ़ा है, आपको 12 कबीले मिलेंगे, लेकिन जब आप इन 12 कबाइल के नाम देखेंगे तो इसराइल के 12 बेटों के नाम पर दर्ज हैं। फिर आज इन नामों के कबाइल के नाम के तौर पर कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, या इसमें खुदा की गहरी मर्जी है। और मैं इस मवाद की बात करूंगा, चुनांचा नई बादशाहत और नए लोग जो आज नया रूहानी इसराइल तख्लीक किया गया है। 12 कबीलों के नाम यीशु के 12 शागिर्दों के नाम पर हैं। हवाला में अहदनामा कदीम से याकूब के 12 बेटों के नाम दर्ज किए गए थे, लेकिन हकीकत और तकमील में आज यीशु के 12 शागिर्दों के नाम लिए जाते हैं। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय या ख्यालात नहीं हैं, ये यीशु की बात के मुताबिक है। अगर आप मत्ती 19वां बाब 28वीं आयत पर जाएं तो इसमें तमाम चीज़ों की तजदीद के वक्त कहा गया है कि जब इब्ने आदम अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जिन्होंने मेरी पैरवी की है 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों की अदालत करोगे। अब ये उस वक्त होगा जब दुनिया की तजदीद होगी। ये उस वक्त होगा जब मुकाशफा के बाब 11 आयत 15 में 7वां नरसिंगा फूका जाएगा और उस वक्त दुनिया की बादशाहत से खुदा की बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। और इसी वक्त में यीशु की पैरवी करने वाले 12 शागिर्दों से कहा गया कि वो इन इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे और उनको इनका इख्तियार दिया जाएगा जो उस वक्त में जाहिर होंगे जब। लेकिन मसला ये है कि 2000 साल पहले यीशु के शागिर्द शहीद किए गए थे और मर गए थे और अब उनका कोई जिस्मानी जिस्म नहीं है, लेकिन वो उस ज़मीन पर पैदा होने वाले 12 कबीलों पर कैसे हुकूमत कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर आप मुकाशफा 21 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि 12 शागिर्द 12 बुनियादें हैं। उसका मतलब ये है कि वो रूहानी दुनिया में मुकद्दस शहर आसमान का नया यरूशलेम यीशु के 12 शागिर्द 12 बुनियादें हैं। ताहम खुदा की ये बादशाहत और ज़मीन पर आती है जहां मुकद्दस शहर नया यरूशलेम की बात की जाती है, तो आज एक नए आसमान और नई ज़मीन पर उतरता है, क्योंकि ये उस ज़मीन पर उतरेगा शागिर्दों के नाम जिस पर हैं और इस ज़मीन पर उतरेंगे। फिर फितरती तौर पर 12 कबीलों के नाम जो कुछ यूं लिखा गया था कि उसके मुताबिक शागिर्दों के नाम होंगे, लिहाजा रूह और जिस्म एक से मुत्तहिद हो जाएंगे। ये इसी तरह है जैसे किसी प्याले में लें और वो उसका कोई नाम रखे, लेकिन ये किसके मुताबिक है? जी हाँ, ये दुरुस्त है कि उसका नाम उसके अंदर के मवाद के मुताबिक होगा। लिहाजा आप अगर किसी प्याले में चावल डालें तो ये चावल का कटोरा है, और अगर आप किसी प्याले में सूप डालें तो ये सूप का प्याला है, और अगर किसी में आप सोया सॉस डालें तो ये सोया सॉस का प्याला है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बर्तन में मौजूद चीज़ों के मुताबिक नाम तब्दील हो जाता है, फिर इसी तरह शागिर्दों की रूह भी जिस्म या बर्तन इस्तेमाल करेगी और ये ज़मीन इस तरह होगी जैसे उनके नाम पर रखी गई हो। तो आज शिनचन जी के 12 कबीले नई रूहानी इसराइल के 12 कबीले हैं जो के शागिर्दों के नाम पर बनाए गए हैं। इसलिए यूहन्ना का कबीला है, पतरस का कबीला है, याकूब का कबीला है, अंद्रयास का कबीला है, यहूदा का कबीला है, फिलिप्स का कबीला है, शमाउन का कबीला है, बरतमाई का कबीला है, मत्ती का कबीला है, माता का कबीला है और याकूब का कबीला है, तोमा का कबीला है। इस तरह हर कबीले के नाम
پر 12 شاگردوں کے نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تکمیل کا کام ہے۔ پھر پرانے عہد نامے کے 12 شاگردوں اور 12 قبیلوں کے نام مرکزی حوالہ جات آیات میں کیوں درج کیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ خدا اپنی سلطنت اسرائیل کی بحالی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا 2000 سال پہلے مرنے والے 12 شاگرد آج روح میں ہیں۔ جہاں روحیں ہیں اس زمین پر قائم ہونے والے 12 قبائل کے رہنماؤں کے ساتھ متحد اور ایک ہوں گے جو زمین پر قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں شنچن جی کے 12 قبیلوں کی حکومت اور عدالت کا کام ہوگا۔ نئے روحانی اسرائیل میں جو مکمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج 12 قبائل پر مشتمل شنچن جی کے تخت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ شنچن جی میں تکمیل کا اصول کا کام تھا جو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اس طرح 14 مارچ 1995 کو سوان پبلک اسٹیڈیم میں 12 قبیلوں کے رہنما مقرر کیے گئے اور تخت کے ڈھانچے کی تکمیل کا کام ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف شنچن جی میں موجود ہے، جو دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برے کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے چوگرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے خداوند تو ہی ہے جو جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو بڑی بھیڑ سے، بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ ایک بار پھر پہلے یہ لفظ جو باب 7 آیت 9 میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہم نے اس سے پہلے مکاشفہ باب 7 آیت 1 میں نہیں دیکھا؟ تو مکاشفہ باب 7 آیت 9 سے پہلے کیا ہوا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں؟ وہاں 1,44,000 کی تخلیق ہے۔ پس پہلے یہ پہلا پھل ہے۔ اس کے بعد کا مطلب تھا کہ ہواؤں کو روک دیا گیا، یعنی عدالت اس وقت تک روک دی گئی جب تک کہ 1,44,000 پر مہر نہ کی جائے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ مہر بند ہونے کے دوران ہواؤں کو روک دیا گیا ہے تاکہ جب تک مہر نہ کر دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں پھر چلیں گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب مکاشفہ باب 7 آیت 9 اور سے آیت 14 کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بھیڑ مصیبت سے نکلتی ہے اور بڑی بھیڑ سے ایک سفید پوشاک پہنے اور سفید جاموں میں ایک بڑی بھیڑ ہے جو نکلتی ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ پھر سفید جاموں میں ایک بڑی بھیڑ کہاں سے نکلتی ہے؟ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہر قوم، ہر قبیلے، زبان ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور جب یہ 1,44,000 کی بات کرتا ہے اور ان کی گنتی ہو سکتی ہے، درست ہے، لہٰذا یہ ایک حقیقی تعداد کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ یہ بہت شمار سے باہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن قوموں، قبیلوں، لوگوں اور زبانوں سے اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ قوم ایک چرچ کی، قبیلہ ایک فرقے کی، لوگ چرچ کے ارکان اور زبانوں کے عقائد کے طور پر نمائندگی کرتے ہیں، جیسا کہ پہلا پطرس باب 2 آیت 9 شاہی کہانت کی بات کرتا ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ سلطنت پر حکمرانی کرتا ہے، ایک شاہی کاہن اور چرواہا کلیسیا پر حکومت کرتا ہے، اور یہی فطرتی اصول بہت سے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جو بہت سے گرجا گھروں، مختلف قوموں کے ارکان اور عقائد سے آتے ہیں اور خدا کے تخت کے سامنے ہوتے ہیں۔
자, 그래서요. ठीक है, 이제 तो फिर 흰옷 입은 큰 무리는 सफ़ेद जामों में मलबूस बड़ी भीड़ का क्या मतलब है कि जब ये सफ़ेद जामे कहता है तो इसका असल मतलब सफ़ेद लिबास नहीं होता बल्कि दिल की पोशाक मुराद है जो सफ़ेद जामे कहलाती है। इसलिए सिर्फ यीशु का खून ही दिल के जामों को धो सकता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि दिल सफ़ेद और पाक साफ हो गया है और इसीलिए ये सफ़ेद जामे दिलों और नेक अमाल की नुमाइंदगी करते हैं क्योंकि वो मसीह के खून से धोए गए हैं। जैसा कि यूहन्ना उसका 15वां बाब आयत 3 में बयान किया है, तुम पहले से ही पाक किए गए हो क्योंकि मैंने तुमसे कलाम किया है। लिहाजा सिर्फ यीशु के कलाम या बर्रे का खून ही हमें हमारे गुनाहों और आलूदगी से पाक कर सकता है और हमें मुकद्दस बनाता है और यीशु और खुदावंद के साथ रहने के अहल कर देता है। फिर वो दुनिया जहान यीशु के कलाम से पाक होने वाली बड़ी भीड़ खजूरों की शाखों के साथ खुदावंद और बर्रे के तख्त के पास आ सकती है और उनके साथ रहेंगे। 이 말씀이 이루어지게 되는 것이죠. सफ़ेद जामे पहने हुए हैं वो हर कबीला, कौम और ज़ुबान से हैं जो खुदा के कलाम को समझने के बाद हर फ़िरके से निकलते हैं। वो हर फ़िरके से निकलकर कहते हैं, यीशु का कलाम सच्चा है। चुनांचा फिर वो नए रूहानी इसराइल में आते हैं और 12 कबीलों के कलाम को सुनकर कहते हैं, ये कलाम सच्चा है और बिलाखिर हर कलीसिया से निकल कर आते हैं। लेकिन ये बड़ी भीड़ चरवाहे नहीं हैं, ये लोग और मुकद्दसीन हैं। चुनांचा इससे पहले ये 1,44,000 पर मोहर की गई है और इसलिए चरवाहों से मुशाबहत दी गई है और उस गीत और उस गिनत तादाद की भीड़ को जमा किया गया है और उसके बाद ये बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। बराए करम एक बार फिर नोट करें कि लोग उस कलाम को जो आज शिनचन जी के 12 कबीले नए रूहानी इसराइल से निकल रहे हैं सुना और समझा जाता है, ये कलाम सच्चा है। और सफ़ेद जामों में लोगों की एक बड़ी भीड़ जो इकट्ठी होती है वो मुकद्दसीन हैं जो यहाँ से आते हैं। फिर 1,44,000 और सफ़ेद जामे पहने बड़ी भीड़ में क्या फ़र्क है? तो 1,44,000 मोहर किए जाएंगे, ठीक है, और ये वो हैं जिन पर मोहर की गई है। फिर वो काहिनों की बादशाहत हैं तो वो चरवाहे बन जाते हैं और 1,44,000 पर मोहर लगाने के बाद सफ़ेद जामों में बड़ी भीड़ जमा होगी जिनके गुनाहों की मखलसी यीशु के खून से होगी और वो लोग मुकद्दस बन जाएंगे। और उसके अलावा 1,44,000 वो लोग हैं जिनकी कटाई की जाएगी और इस तरह 1,44,000 कटाई और मोहर करदा है और जिनका ताल्लुक 12 कबीलों से है और जो बादशाही और कहानत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और वो लोग जिनको खुदा की बादशाहत में आना है बर्रे के खून से धोए जाएंगे, वो लोग मुकद्दसीन बन जाएंगे और ये वो मुकद्दसीन हैं जिसको हम कहते हैं कि वो भीड़ है जो शुमार से बाहर है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये वो सफ़ेद भीड़ है जो आई है। फिर 1,44,000 और सफ़ेद जामे पहने बड़ी भीड़ में क्या फ़र्क है? तो 1,44,000 मोहर किए जाएंगे, ठीक है, और ये वो हैं जिन पर मोहर की गई है। फिर वो काहिनों की बादशाहत हैं तो वो चरवाहे बन जाते हैं और 1,44,000 पर मोहर लगाने के बाद सफ़ेद जामों में बड़ी भीड़ जमा होगी जिनके गुनाहों की मखलसी यीशु के खून से होगी और वो लोग मुकद्दस बन जाएंगे। और उसके अलावा 1,44,000 वो लोग हैं जिनकी कटाई की जाएगी और इस तरह 1,44,000 कटाई और मोहर करदा है और जिनका ताल्लुक 12 कबीलों से है और जो बादशाही और कहानत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और वो लोग जिनको खुदा की बादशाहत में आना है बर्रे के खून से धोए जाएंगे, वो लोग मुकद्दसीन बन जाएंगे और ये वो मुकद्दसीन हैं जिसको हम कहते हैं कि वो भीड़ है जो शुमार से बाहर है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये वो सफ़ेद भीड़ है जो आई है। अब मुकाशवा 7वें बाब की 15वीं से 17वीं आयत। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं और जो तख्त पर बैठा है वो उन पर अपने खैमे को
ताने गा, इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें हयात के चश्मों के पास लेके जाएगा और उनके सब आंसू पोंछेगा। जी हाँ, आपने खूब पढ़ा। लिखा है कि वहाँ खुदा के तख्त के सामने ठीक है, ये तो यही वो बात है जिसका पहले जिक्र किया गया है कि वहाँ देख रहा है, जैसा कि ये है कि 1,44,000 और सफ़ेद जामों में बड़ी भीड़ का हवाला दे रहा है। नए ये रूहानी इसराइल के 12 कबीलों की बात की जाएगी, तो वो खुदा के तख्त के सामने हैं। उसका कहना है कि वो दिन रात खुदा के मक़दस में खुदा की खिदमत करते हैं, और वो जगह 1,44,000 और सफ़ेद जामों से वाली भीड़ और खुदा का ख़ैमा है, जो नया आसमान और नई ज़मीन है। यानी दूसरे अल्फाजों में शहादत के ख़ैमे का मक़दस, ये नया आसमान और नई ज़मीन शिनचन जी के 12 कबीले हैं। ये अब ज़मीन पर खुदा का मक़दस बन गया है, लेकिन ये कहता है कि खुदा का मक़दस उन पर खुदा तानेगा। खुदा की सकूनतगाह रूहानी दायरे की आसमान की बादशाही, लिहाजा ये आसमान की बादशाही एक खैमा है जो खुदा 1,44,000 और सफ़ेद जामों से बड़ी भीड़ पर तानेंगे। लिहाजा मुकाशफा 21वें बाब की पहली 3 आयत में एक ही मवाद है। रूहानी सल्तनत का मक़दस शहर नया यरूशलेम, नए इसराइल और नई ज़मीन आएगा। चूँकि खुदा अपने बंदों पर सकूनत करेगा, तो जब खुदा की सकूनत होगी और वो उसे कायम करेगा, तो फिर क्या होगा? ये मुकाशफा 4 बाब की 21वीं आयत में आप देख सकते हैं कि फिर मजीद मौत ना होगी। लिहाजा आदम के गुनाह करने से पहले खुदा चाहता है वो आदम के साथ हमेशा के लिए रहे। ताहम आदम के गुनाह की वजह से खुदा चला गया और मौत उस ज़मीन पर आ गई। खुदा जो छोड़ गया वो उस ज़मीन पर वापस आना चाहता है, लेकिन वो लोगों के गुनाहों की वजह से ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब खुदा के तमाम मंसूबे पूरे हो रहे हैं, और जैसा खुदा आखिरकार आज दोबारा वापस आया है, तमाम चीज़ों की बहाली का काम पूरा हो रहा है। लिहाजा खुदा का मक़दस, आसमान की बादशाही और अबदी ज़िंदगी आज पूरी हो रही है। इसलिए खुदा का ख़ैमा उन पर ताना जाएगा। ये कलाम आज पूरा हो रहा है। लिहाजा जो सुन रहे हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मैं इस कलाम पर यकीन करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि यीशु 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे, उसने हमेशा की ज़िंदगी के बारे में ऐलान किया। आप जानते तो तरजीह देते, और जो नहीं जानता वो मर जाता। और हर किसी की उम्मीद मरना नहीं है, और ये भी कि खुदा की मर्जी है। लिहाजा बाइबल में वाज़ह तौर पर हम खुदा यीशु की तरफ से पेशनगोई है कि अब कोई मौत ना होगी। बस ये पेशनगोई बिल्कुल इस कलाम के मुताबिक पूरी हो गई। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस कलाम पर यकीन करेंगे। ये भी दर्ज है कि बर्रा हमारा चरवाहा होगा, और अब वो हमें आबे हयात के चश्मों की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी के पानी का मतलब खुदा का कलाम है, जो अब्दी ज़िंदगी देता है, और कुदरती तौर पर ज़िंदगी के पानी के कलाम को हासिल करने का ज़रिया होना चाहिए। दुरुस्त दूसरे अल्फाज में, इस पानी का कोई चश्मा या सोता ज़रूर होना चाहिए। फिर ज़िंदगी के पानी का सरचश्मा और सोता यीशु के तख्त से है, जिस पर खुदा और बर्रा है। ताहम चरवाहा जिसके साथ खुदा और यीशु ज़मीन पर हैं, वो भी एक चश्मे की तरह है जो ज़िंदगी के कलाम का ज़रिया है। लिहाजा वो चरवाहा जो ज़िंदगी के कलाम की मुनादी करता है, जो आज गालिब आता है, वो ज़िंदगी के पानी के चश्मे की हकीकत बन जाता है। और मज़ीद ये कि जिन लोगों को ज़िंदगी के पानी का कलाम मिला है, उन्हें धूप या गर्मी से तकलीफ नहीं होगी। वो कभी भी शैतान के झूठ से निशाना नहीं बनेंगे, वो शैतान की बातों से धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन खुदा और यीशु के कलाम से वो आखिर तक बरकरार रहेंगे और आसमान की बादशाही में जाएंगे। जी हाँ, ये वही है जो बयान करता है, और हमने मुकाशफा बाब 7 के तमाम मवाद को देखा है।
सो आए मिलकर नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। तो बाइबल इनका वादा करती है जो खुदा के हैं, खुदा के वाहिद लोग, जो नए रूहानी इसराइल के 12 कबीले हैं। ये अल्फाज मेरी कोई ज़ाती कहानी नहीं बल्कि मुकाशवा 7 बाब का मवाद है जो हमने आज सीखा। लिहाजा अगर कोई 1,44,000 का हिस्सा नहीं बनता है और नए रूहानी इसराइल के सफ़ेद जामों की भीड़ में शामिल नहीं होता तो वो ऐसे लोग बन जाएंगे जिनका खुदा से कतई कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा हर वो शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं सच्ची उम्मीद रखता हूँ कि हम आसमानी खुदा के लोग बनेंगे और नए रूहानी इसराइल के 12 कबीलों का हिस्सा बनेंगे और जो खुदा की तरफ से है वो बच जाएंगे और उसे पहचानेंगे। ईमान का रास्ता बाइबल की पैरवी करना है। अगर मैं अपने ख्यालात से काम करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि खुदावंद मेरे दिल को समझेगा तो ऐसा नहीं होगा। और मत्ती 7 बाब में ये नहीं कहा गया कि हर कोई जो खुदावंद कहता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ वही है जो मेरे बाप की मर्जी पर चलते हैं। ये हमारे खुदावंद की मर्जी पर चलते हैं ताकि हम सब आसमान की बादशाही में जा सकें और हमेशा के लिए खुदा के साथ रहें। तो जारी रखने के लिए अब अगर आप मुकाशवा में देखें तो ये कहता है कि सफ़ेद जामों में बड़ी भीड़ को बर्रे के खून से धोकर सफ़ेद कर दिया गया है। और ये कहता है कि 1,44,000 काहिन भी शाही काहिन हैं जो यीशु के खून से खरीदे गए हैं और इसीलिए यीशु का खून हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन यीशु का खून क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? यीशु का खून ज़ाहिर शुदा कलाम है। बस आज इस कलाम ने मुकाशवा की किताब की तकमील की हकीकत की गवाही दी है कि यीशु का खून है जिसे हम खाना पीना और जिसे हम धो सकते हैं। लिहाजा यीशु का ये खून मेरे अंदर दाखिल होना चाहिए और इसका खून का असर मेरे गुनाहों को दूर करना चाहिए और मेरे खुदा के साथ रहने की अहलियत को मजबूत करना चाहिए। लिहाजा आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुकाशवा के कलाम और यीशु के खून के जरिए हम सब अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल कर सकते हैं और खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। अजीज पास्टर साहिबान और थियोलॉजी के तालिब इल्मों और बहुत सारे ईमानदारों, आप कितने अरसे से यीशु की दूसरी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं और आप कब से यीशु के नए अहद को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आज मैं इन बातों की गवाही दे रहा हूँ जो आप पूरी हो चुकी है। वक्त आ गया है और आसमान की बादशाही के भेदों के बारे में हमारे खुदा का कलाम, मुकाशवा की किताब का कलाम आज तक खुदा ने महफूज रखते हुए है, लेकिन मुनासिब वक्त पर इसने उसे यीशु को दे दिया और यीशु ने इस किताब की मोहरों को खोल दिया, तमाम लिखे हुए कलाम को पूरा किया। और जब भी इसने उस कलाम को पूरा किया उसने वो तमाम हकीकतें जाहिर की जो एक शख्स को दिखाई देती हैं, जो एक वादे का खादिम है, चिंचन जी के चेयरमैन, चिंचन जी का नुमाइंदा है। चुनांचा इस चरवाहे ने मुकाशवा की किताब के तमाम वाक़यात को देखा और सुना और उस मकाम पर था जहां मुकाशवा की तकमील हुई है और इसीलिए ये सब जानता है। और यीशु ने चरवाहे को तोमार खुला हुआ दिया जैसा कि मुकाशवा 10 में है और ये भी है जो उसने उसको देखा और सुना और उसे कलीसियाओं को भेजा जैसा कि मुकाशवा 22वें बाब की 16वीं आयत में है। मुझ यीशु ने अपने फरिश्ते को कलीसियाओं में इसकी गवाही देने के लिए भेजा है। तो जैसा कि आप वादा के चरवाहा के साथ आगे 12 कबीलों के रहनुमा और होकर अब मुकाशवा की किताब की गवाही दे रहे हैं, लिहाजा आज मुकाशवा की ये किताब खुली हुई है और वो ये किताब है जो हमें दी जाती है ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी बनाएं। और कहा जाता है कि अगर कोई इस किताब में इजाफा करे या घटाए तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा अगर हम मुंतखब फ़िरकों और अकीदों से आएँ तो भी हम सबको इस कलाम को सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए और हम सब इस बादशाही में दाखिल हो सकेंगे, हम सब हासिल कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद है। आखिर में अपने और आप सब के लिए, आप सब जो ये कलाम सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम एक हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम खुदा और यीशु में एक हैं। आए झगड़ा ना करें बल्कि ईमान
ایمان میں ایک ہو جائیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ میں حقیقی طور پہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آخر میں اپنی انگلی اٹھاؤں گا اور کہوں گا ہم ایک ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ پھر ایک ساتھ سننے کا شکریہ۔ جی ہاں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ چلیں اکٹھے آسمان کی طرف، بادشاہی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، ہم ایک ہیں۔ ہاں، آپ کا شکریہ۔ آخر میں آئیں ہم سب مل کر دعا مانگے۔ مقدس ترین خدا باپ، ہم آپ کے آج اس قیمتی کلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ دن عطا کیا اور مکاشفہ باب 7 کے کلام کو جاننے کا موقع بخشا۔ خدا باپ، ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں شامل ہونے کا موقع عطا فرما، اس لیے کہ ہم اس بادشاہت میں شامل ہو سکیں اور مسیح کے خون سے پوری طرح سے اپنے آپ کو دھو سکیں اور تیری اور مسیح کی خدمت اور ایک ساتھ رہنے کے اہل بن جائیں۔ ہمارا مقصد صرف آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم مکاشفہ کی کتاب کو جاننا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مکاشفہ میں سے بڑھائے یا گھٹائے تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں فضل عطا فرما کہ ہم نہ مکاشفہ میں سے بڑھائیں نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹائیں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اپنے پیارے پاسٹرز اور تھیولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند، یہ جو کلام سنتے ہیں تو ان پہ آسمان کی بادشاہی کے دروازے کو کھولنا، تاکہ وہ اس کلام کو سمجھ سکیں، اپنے دلوں اور آنکھوں اور کانوں کو کھول کر تیرے کلام کو سمجھیں اور تیرے کلام کو جانیں۔ اور صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے کہ لوگوں پر مہر کی جائے اور وہ تیرے قیمتی لوگ ہیں اور آسمان کی بادشاہی بن جائیں۔ نیز مکاشفہ 22 میں اور اس لمحے تک جب تک یہ تمام چیزیں مکمل ہوں، ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر کوئی اس کلام کو آخر تک سنے گا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم یہ سب باتیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی ہاں، سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔